سب کو معلوم ہے کہ اس بات کی بڑی بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں کہ وفاق المدارس جو مدارس دینیہ کا ایک مثالی ادارہ ہے، جس میں 23,000 سے زیادہ مدارس اس سے منسلک ہیں، اس وفاق کو کسی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیا جائے، اور تاکہ ان مدارس کی جو آزادی اور خود مختاری ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس کو کسی طرح اس کو اپنے بندھن میں لایا جائے، اور اس کے نتیجے میں طرح طرح کے لالچ بھی دیے جا رہے ہیں اور طرح طرح کی دھمکیاں بھی ہیں، اور خاص طور سے ہمارے جو دیہات اور قصبات میں جو مدارس ہیں ان کو بھی طرح طرح کے لالچ دیے گئے ہیں، اور بعض اوقات سننے میں آیا ہے کہ دھمکیاں بھی دی گئی ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ آپ حضرات نے جس عزم اور حوصلے اور استقامت کا مظاہرہ فرمایا ہے اور اپنے اکابر کے ساتھ منسلک رہنے کو ہر قیمت پر اپنی ترجیح بنایا ہے، تو میں اس پر آپ سب حضرات کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کا بہترین اجر آپ کو اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ خوب سمجھ لیں کہ ہمارے مدارس کا مقصد کوئی دنیا کمانا نہیں ہے، ہمارے مدارس کا مقصد علم دین کی آبیاری ہے، اور ایسے لوگ تیار کرنا ہے جو دین کے علوم سے نہ صرف یہ کہ واقف ہوں بلکہ اس میں محقق ہوں، اور صرف علم میں نہیں، علم اپنے ذات میں کوئی بہت بڑی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ علم بذات خود اگر باعث فضیلت ہوتا تو بہت سے مستشرقین جو ہمارے علوم اسلامیہ پر بڑے تحقیقی کام کر رہے ہیں، ان کے مقالات اگر آپ پڑھیں تو اس میں ایسی ایسی کتابوں کے نام آپ کو حوالے کے طور پر ملیں گے جو بعض اوقات ہمارے مدارس کے اہل علم شاید ان کو دیکھنے کی نوبت بھی نہ آئی ہو، اور عمریں صرف کر رہے ہیں۔ لیکن اس علم کا کیا حاصل کہ جس کے سمندر میں انسان غوطے لگائے لیکن اپنے لب بھی تر نہ کر سکے۔ جو علم انسان کو ایمان بھی عطا نہ کرے تو وہ علم بجائے اس کے کہ کوئی انسان کے لیے فضیلت کا باعث ہو، وہ الٹا اس کے لیے ایک جہنم کا راستہ ہے۔ وہ تو کفر کی بات ہے، لیکن خود ہمارے دور میں بہت سے حضرات ایسے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں بہت بڑی کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں، اس کے عربی زبان کے بھی ماہر ہیں، لیکن اپنی فکر اپنی سوچ کے اعتبار سے وہ جمہور کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جن کو اس طرف توجہ کم ہے، علم کی زیادتی کی طرف توجہ ہے، لیکن اتباع سنت کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے۔ تو یہ علم جو انسان کو اتباع سنت کی طرف نہ لے جائے وہ کوئی زیادہ باعث فضیلت نہیں ہوتا۔ یہ چند گزارشات مجھے آپ حضرات سے کرنی تھی، اور میں اس سے ان سب باتوں سے زیادہ میں آپ حضرات سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور وفاق المدارس کی جو ذمہ داری آپ حضرات نے مجھ پر ڈالی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے رضائے کامل کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں مجھے اس ذمہ داری کی ادائیگی میں مجھ سے اگر کوتاہی ہوئی اور اس سے مدارس کو خدا نہ کرے کوئی نقصان پہنچا تو میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گا۔ لہٰذا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ میرے لیے خاص طور پر دعا فرمائیں کہ میں یہ ذمہ داری اپنی رضائے کامل کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس امانت میں کوئی خیانت نہ ہو۔